أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيد العالمين اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. بلا تمہید مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے جب یہ سنتا ہوں کہ میری ملت کے نوجوان میرے پیارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ پہ درود پاک کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. یقین مانیے میرے آقا کا فرمان مقدس ہے کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے اس درود کے پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کی آنکھوں پہ حیا لکھ دیتا ہے. اس کی آنکھوں کی پتلیوں پہ حیا لکھ دیا جاتا ہے. جو بندہ درود پاک کی محفل سجائے رکھتا ہے اپنے دل کو ہر وقت حضور کے لیے حضور کے ذکر میں ہر وقت اپنے دل کو لگائے رکھتا ہے, اللہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں پہ حیا لکھ دیتا ہے. اور حیا کیا ہے؟ ہر دین کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہے اور دین اسلام کا خاصہ حیا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھے جو اللہ نے دین دے کے بھیجا ہے اس کا خاصہ حیا ہے. وہ جو درود کی محفل سجاتا ہے میرا رب اس کو دین کا خاصہ عطا فرما دیتا ہے. اور حضرت اقبال علیہ رحمہ کا نام کسی سے بھولا ہوا نہیں ہے. اقبال سے کسی نے پوچھا تھا اے اقبال تیرے لہجے میں اتنی نرمی اور گداز کیوں ہے؟ تو اتنا خوبصورت اور اتنا میٹھا بولتا ہے کہ تیرا بول ہو کوئی بھی بول رہا ہو اگلے کے سینے میں اتر جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا میں نے اپنے آقا پہ 100 کروڑ مرتبہ درود پڑھا ہے اور اس لیے نہیں پڑھا ہے کہ میں کوئی ثواب چاہتا تھا دنیا میں یا آخرت میں اس کا کوئی اجر چاہتا تھا. درود پڑھا ہے اس لیے کہ میرے آقا درود کے لائق ہیں. اس وجہ سے میں نے اپنے آقا کو درود پڑھا ہے. تو صاحب حضور کے ایک صحابی کی بات سنا کے پھر حضور کا تذکرہ کرتے ہیں. حضور کے صحابی ہیں حضور کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی و عشیرتی, حضور میری ہر چیز آپ پہ قربان. حضور میں نے اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. میں اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. 3 حصے باقی اذکار کرتا ہوں اور 1 حصہ آپ پہ درود پڑھتا ہوں. حضور کا فرمان مقدس حضور نے فرمایا معاشرے کا تیری مرضی پر اگر تو درود کو اضافہ دے دے درود بڑھا لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. صحابی انہیں قدموں پہ کھڑے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے اوقات کو 4 سے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. 1 حصہ آپ پہ درود پڑھتا ہوں باقی 2 حصے باقی اذکار کروں گا. حضور نے پھر وہی جملہ دہرایا معاشرے کا تیری مرضی ہے پر اگر تو درود کا اضافہ کر لے یہ تیرے لیے بہتر ہے. یا رسول اللہ میں اپنے اوقات کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. حضور 1 حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا اور 1 حصہ باقی اذکار کروں گا. حضور نے فرمایا واسطے کا پر اگر تو درود کا اضافہ کر لیتا ہے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. قدموں پہ کھڑے کہا یا رسول اللہ ہر وقت آپ کی بارگاہ میں درود پڑھتا رہوں گا. حضور نے ارشاد فرمایا اگر تو ہر وقت درود پڑھتا رہے گا نا تو یہ درود تیرے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کافی ہے. مجھے نہ دنیا میں کوئی پرواہ ہوگی نہ آخرت میں کوئی پرواہ ہوگی. ہم جس آقا پہ درود پڑھتے ہیں وہ ہم بھی نہیں پڑھتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ
یصلون علی النبی، ہمارا رب ہر کام کرنے سے پاک ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ کسی کے ساتھ ہاتھ پٹاتا ہے، نہ کسی کی طرف چل کے جاتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے بندو ایک کام ایسا ہے، باقی سب تمہاری ذمہ داریاں ہیں، پر ایک کام ایسا ہے جو میرا بھی ہے تمہارا بھی ہے، اس کو میں نے اپنے اوپر لازم قرار دے لیا ہے۔ مولا وہ کون سا کام ہے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے مل کے آقا کریم کو ضرور پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی رج کے میرے آقا پہ درود و سلام پڑھا کرو، صرف درود ہی نہ پڑھا کرو، سلام بھی پڑھا کرو۔ وہ ہے بات تو سادہ تھی لیکن بات بڑی فتح کی ہے۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم درود پڑھتے ہو تو تمہیں ثواب ملتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے رب نے یہ مقام رکھا ہے درود اور سلام پڑھنے والوں کا کہ دنیا اور آخرت میں ان کو جزا دی جاتی ہے اور یہی ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور میرے آقا کا ایک فرمان مقدس سنتے چلیے، اپنے سینوں کو تھام کے رکھیے۔ میرے آقا کا فرمان ایسا ہے دل میں اتر جاتا ہے اور دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صاحبو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، اپنی طرف سے بات کروں اس کا جواب دے دوں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، میرا رب میری روح کو میرے جسم میں لٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اپنے امت کے سلام کا کتنی بڑی بات ہے۔ اور مجھے بتاؤ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے آقا زندہ نہیں ہے، قبر انور میں حضور زندہ نہیں ہے، بتائیں اس حدیث کا رب لے کے آئے کہ کہیں حضور نے فرمایا ہو کہ میرے پاس ضرور پڑھا جائے گا، مجھ پہ سلام پڑھا جائے گا تو اس کا میں جواب نہ دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے میری روح کو لٹا دینا اپنے سے واپس کرانے کے لیا ہے، اور رب میری روح کو لٹا دیتا ہے۔ اور کوئی لمحہ ایسا تو بتاؤ مجھے جب میرے آقا پہ ضرور نہ پڑھا جاتا ہو، میرے آقا پہ سلام نہ پڑھا جاتا ہو، کوئی لمحہ ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ میں ابھی نیچے بیٹھا کچھ مطالعہ کر رہا تھا، اب آپ کی نظر وہی کرتا ہوں کہ ہم جس حسن ناز کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں وہ حسن تھا کیسا، وہ ذات مقدسہ بھی کیسی ہے۔ کل صبح نماز فجر میں یہی درس ہونا ہے، یہاں اسی کی تیاری کر رہا تھا، لیکن میرا دل کیا کہ جو حضور کی محفل سے جا کے اب بیٹھے انہیں صبح تک کا انتظار کیوں کروایا جائے، انہیں ابھی بتایا جائے آپ کے آقا کتنے سونے ہیں۔ حضور جب ہجرت کر کے نکلے نا مکہ سے، حضور مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، مدینہ کے رستے میں حضرت ابوبکر بھی ساتھ ہیں، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ حضور آ رہے ہیں خرامہ چلتے چھپتے چھپاتے، ماحول سارا آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کا واقعہ کتنے کٹھن مراحل تھے۔ حضور آئے مدینہ سے کچھ ہی فاصلے تھے، حضور بھی ہیں ساتھ دونوں ساتھی بھی ہیں۔ حضور ایک جھونپڑی کے دروازے سے رک کے دستک دی، گھر سے آواز آئی کون ہے؟ باہر آئی ایک عورت، اس نے کہا کہ کیا چاہتے ہیں؟ کہا ہم مسافر ہیں اور آپ کے دروازے پہ رکے ہیں، اگر کھانے کے لیے کچھ ہے تو ہمیں دے دیجیے۔ کہا افسوس سے کہہ رہی ہوں کہ ہم عرب ہیں اور عرب کی دیہاتی ہیں، عرب مہمان نواز ہوتے ہیں، لیکن میرے گھر میں اس وقت آپ کی خدمت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ جملے کہے نا تو حضور کی نظر انور اٹھی، اس کے صحن میں بندی ہوئی ایک بکری پہ پڑی۔ حضور نے اس بکری کو جب دیکھا کہا اگر تم اجازت دو تو ہم اس بکری کا دودھ دھو لیں۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی اگر اس بکری کی ہڈیوں میں گودا موجود ہوتا نا، یہ چل بھی سکتی ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ گئی ہوتی، یہاں گھر میں نہ بندی ہوتی۔ حضور نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دھو لیتے ہیں۔ اس نے اجازت دے دی، دو بکرے صدیق بڑے بھر کے بکری آقا کے قریب کر دی، حضور کے قریب بکری لے کے آئے۔ حضرت محمد رسول اللہ آقا انعامدار نے اپنا دستے شفقت، دستے برکت، دستے شفاعت کی پشت پہ پھیرا۔ جس بکری کی ہڈیوں میں گودا نہ تھا اس کی کھیری میں دودھ کہاں ہونا تھا، لیکن دستے مصطفیٰ کی برکت یہ ہوئی کہ اس نے اپنی ٹانگیں چوری کر دی، اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ حضور نے فرمایا ماود اب برتن لے کے آ۔ جب ماود برتن لائی نا تو حضور نے دودھ دھویا
جب دستے مصطفیٰ کریم کا جنود آ رہا ہوگا. میرے استاد مکرم اس جملے میں فرمایا کرتے کہتے جب حضور دوڑ رہے ہوں گے اس وقت دودھ سے یاد تو کچھ نہیں ہوگی نا, دودھ کی کثرت کی وجہ سے ان میں محبت سے بار بار کہا جاتا اور برسندہ اور برسندہ, ان میں محبت کے گھر کا ہر برتن دودھ سے لبریز ہے. ان میں محبت کی بکری کے سنوں کا کنیکشن اللہ نے جو کوشن سے جوڑ دیا تھا, ان میں محبت کی بکری اللہ جل وعلا نے یہ کرم فرما دیا. تو حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیا, دونوں اصحاب نے بھی پیا, ام معبد نے بھی پیا, ام معبد کے بیٹے نے بھی پیا. یہ سارے پی چکے. جب پی کے فارغ ہوئے حضور نے کہا تیری بڑی مہربانی, اللہ تجھے جزا دے. یہ حضور کا بڑا مشہور و معروف جملہ ہے. حضور بچپن میں بھی یہی جملہ کہا کرتے تھے. حضور سے اگر کوئی حسن سلوک کرتا تو حضور فرماتے اللہ تجھے جزا دے, جزاکم اللہ, میرا رب تجھے اس کی جزا دے. ام معبد کو بھی دعا دی اور نکلے. اب جا رہے ہیں, ام معبد پیچھے سے تک رہی ہے. میں کہتا ہوں ام معبد دیکھتی ہوگی نا, تو حضور جب قدم اٹھا کے اگلا قدم زمین پہ رکھنا چاہتے ہیں, زمین خود ہی پہنچ کے لینے کے لیے اوپر آتی ہوگی نا. ام معبد نے یہ سارا منظر دیکھا. اب رات ہوئی, ام معبد کا شوہر گھر میں آیا. وہ آ کے کیا کہتا ہے, آج میرے گھر میں یہ نور کیسا ہے, یہ میری کچی کلی پہ انوار کی برسات کیسی ہو رہی ہے. ادھر سے ام معبد بولی اے میرے سرتاج تو نہیں جانتا, آج ہمارے گھر ایک شخص آیا تھا, اس نے جب قدم رنجا کیے یہاں پہ, اس کے قدم لگنے کی دیر کی ہمارے گھر میں نور کی برسات ہو گئی. کہا وہ کون تھا, کیسا تھا, کیا معاملہ تھا. اب ام معبد کے الفاظ سنیے کہ ام معبد کیا کہتی ہے. ام معبد صاحب رسول اللہ, اب ام معبد حضور کا حلیہ بیان کر رہی ہے. کیسی کیا ہے, رائل کو رجلا ظاہرا وضاتے حسن الخلق منیفا لگی ہے. میں نے آج ایک ایسے خوبصورت شخص کو دیکھا ہے جس کا حسن نمایاں تھا, ظاہراً وضاتے, جس کا حسن چمکدار تھا. اور حضور کے لیے ابیض کے لفظ بھی آئے ہیں, اظہر اللون کے لفظ بھی آئے ہیں کتب احادیث میں. میں کہتا ہوں ایسا حسن تھا میرے آقا کا کہ جو الفاظ کی قید میں نہیں آ سکتا تھا, جو جس کے بعد سب سے احسن حرف ہوتا تھا اسی لفظ میرے آقا کو پکارتا تھا. ام معبد ایک دیہاتی خاتون ہے. دیہاتی خاتون کیا کہتی ہے کہ رجل ظاہر الوضاء, میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس کا حسن نمایاں تھا اور سانس بڑی خوبصورت تھی اور اس کا چہرہ ملیح تھا. لم تعبه سجنۃ ولم تزل به سالۃ, نہ رنگت کی زیادہ سفیدی اس کے حسن میں کوئی عیب بنا رہی تھی, اور نہ اس کی گردن کا چھوٹا یا بڑا ہونا, اور نہ اس کے سر کا پتلا یا موٹا ہونا اس میں کوئی عیب دے رہا تھا. یعنی گردن چاہے سراہی جیسی تھی اور چاندی کی سراہی جیسی تھی, لیکن اتنی سونی تھی کہ دیکھ کے دل کرتا تھا کہ اسے دیکھا ہی جاتا رہے. ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ظفرتا بقدم ہر کجا کے نین نگرم نظارہ دامن کی کشت کہ جا جات. کہتا ہے کہ حضور کا پورا جسم اظہر ایسا ہے کہ جس جگہ پہ نظر رکتی بس وہ جگہ یہی کہتی ہے وہ مجھے ہی دیکھتا ہے اور کیا دیکھنا ہے. سارے جنگوں سے وہی پہ نظر آ جاتے. تو انہیں معبد کی حضور کو دیکھا, پھر کہتی ہے میرے شوہر کیا پوچھتا ہے وہ کیسا ہے. قسیم وسیم فی عینیہ زاج وفی اشبارہ وطب وفی صوتہ سہل احول اطہر اذج اکرم فی عنقہ فتن وفی لحیتہ کثافہ. کہا ہے میرے سرتاج کیا پوچھتے ہو وہ کیسا تھا. وہ بڑا ہی حسین تھا, خوبصورت تھا, اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھی, سیاہی کے ڈورے تھے ان میں, اور پلکیں لامبی تھیں. وفی صوت ہی سہل, اور اس کی آواز گونجدار تھی. احول اطہر, سیاہ آنکھیں تھی, سرمگی تھی, ماں جارن بخر کے کاجل ڈالے ہوئے تھے, اللہ نے بنا کے ہی ایسا بھیجا تھا. اذج اکرم, کہا دونوں آبرو بریک بھی تھے, ملے بھی ہوئے تھے. فی عنقہ ہی فتن, اور گردن تھی کہ چاندی سے زیادہ چمک رہی تھی. اور فی لحیتہ کثافہ, اور ریش مبارک تھی
کہ وہ بھی گھنی تھی۔ حدیث مبارکہ کافی طویل ہے۔ حضرت ام معبد کا ایک جملہ جو دل کو بھا لینے والا اور تمام دنیا کے نثر نگار اشعار سارے شعر بولنے والے شاعر سارے اکٹھے ہو جائیں تب ام معبد کے جملے کے مقابلے کا کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ ام معبد نے کہا ہے میرے سرتاج کیا پوچھتے ہو وہ کیسا تھا؟ اب ہم ناسے وَأَجْمَلَهُمْ مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْلَاهُمْ وَأَحْسَنَهُمْ مِنْ قَرِيبٍ۔ اے میرے سرتاج جب وہ دور سے آ رہے تھے نا تو باروب لگتے تھے اور جمیل نظر لگتے تھے، نظر ان سے رک جاتی تھی، لیکن جب وہ قریب آئے نا تو ان کا حسن اور بھی شیریں تھا، نظر کہیں اور جاتی نہ تھی۔ اے ام معبد تیری قسمت کو سلام جس نے میرے آقا کو دیکھا ہے۔ ام معبد کا یہ جملہ جو ہے نا اتنا حسین ہے کہ اگر اس سے گفتگو کروں چند لمحے آپ کو چند باتیں ضرور بتاؤں گا۔ اگر کسی صاحب کے پاس وقت ہو تو وہ اذان کے لیے ضرور چلا جائے معذرت کے ساتھ اگر ٹائم ہو گیا ہو۔ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ام معبد نے، کہا کہ وہ اجملہم من بعید، جب دور سے دیکھا نا تو سونے لگ رہے تھے، وَأَحْسَنُهُمْ مِنْ قَرِيبٍ، اور جب قریب سے دیکھا نا حسن اور ہی زیادہ ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میرے سے کچھ دور بیٹھے ہیں تو ان کے چہرے کی سرخی اور ان کی رنگت مجھے بھا رہی ہے، جب بھی میرے قریب آ جائیں گے تو ان کے چہرے کے نقوش بھی مجھے نظر آ جائیں گے، وہ باغل ہو جائیں گے۔ واہ ام معبد تمہیں کیسا حلیت ہے ان کا کہ دور سے دیکھا تھا تب بھی سونا لگتا تھا، جب قریب آیا حسن اور آ گیا تھا، حسن میں بہت ہو گئی تھی۔ اور ایک اور اس کا انداز دیکھیے کہ ام معبد کہتی ہے کہ دور سے دیکھا تھا تو سونے سے۔ میں کہتا ہوں ام معبد نے صرف حضور کا حلیہ ہی نہیں بیان کیا، یہاں سیرت بھی بیان کر رہی ہے۔ ام معبد کہتی جب تک گفتگو کر کے نہ دیکھا تھا، قریب ہو کے نہ دیکھا تھا، تب تک صرف لگتا تھا کہ سونا ہے، باتوں میں حسن تھا۔ جب قریب آئی کی اداؤں میں بھی حسن دیکھا، کردار میں بھی حسن دیکھا۔ جب دور تھے تو نظروں میں حیا نظر آتا تھا، لیکن جب قریب آئے گفتگو کی باتوں میں بھی حیا کے پہرے تھے۔ کوئی بات نہ حد سے بڑی ہوئی تھی نہ محبوب کی طرف جاتی تھی، ایسا حسن تھا میرے محبوب کی باتوں میں۔ اور میں کہتا ہوں اگر اس کا ایک اور ترجمہ کر دوں، آپ کی نظر کرتا چلوں، محبت کا سما ہے اور ایک عجیب سی بات ہے کہ دل میں بات آ رہی ہے رک نہیں رہی ہے، اذانیں ہو رہی ہیں مجھے سنائی بھی دے رہی ہیں کہ دور کی مساجد میں اذانیں ہو رہی ہیں، لیکن حضرت ام معبد کہتی ہیں کہ وہ اجمل من بعید، وہ جب دور تھے تو سونے لگتے۔ میں کہتا ہوں آؤ تمہیں دور اور نزدیک کی ایک اور کہانی سناؤں۔ دور سے دیکھنے والے نے کیا دیکھا اور قریب سے دیکھنے والے نے کیا دیکھا؟ جو قریب کا نام نے کہا کل ہمارے لیلۃ البدر، بل ہمارے لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے اس کو خود سے چاند کی طرح چمکتا ہوا دیکھا ہے، نہ اس جیسا پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ کون تھا جو ہر وقت خدمت میں رہتا تھا، جس کو ابو ہریرہ کہا جاتا ہے؟ اب میں کہتا ہوں اذان ہو رہے، اذان کا تقدس لازم ہے، اپنی بات کو اذان کے بعد بھی ہم جاری رکھیں۔
काफी बड़े बड़े दूरों आए हैं, बड़े बड़े रोड, लंबा रोड ہم بات کر رہے تھے کہ جس نے قریب سے دیکھا وہ کہتا کل قمر لیلۃ البدر، وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ تھا. جس نے 13 صدیوں کے فاصلے پہ دیکھا نا، اس نے کہا اللہ اکبر، مکھ چند بدر شاشانی ہے. جس نے 13 صدیوں کے فاصلے پہ دیکھا نا، اس نے کہا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لال نورانی ہے. اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، سچ آخا کہ رب بھی نشانہ تھا، جس شان کو شانہ سب بنیا. یعنی جس نے قریب سے دیکھا تھا وہ بھی تعریف کر رہا ہے، جس نے 13 صدیاں بعد دور سے دیکھا ہے وہ بھی کہتا ہے ایڈا سونا رب نے کوئی بنایا ہی نہیں. جس نے قریب سے دیکھا تھا نا کہ لال دھاری دار یمنی چادر اوڑے ہوئے ہیں، اس نے ایک بار حضور کو دیکھا، ایک بار آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر کہا فیضا ہوا احسن چاند کی بات کرتے ہیں میرے آقا چاند. اللہ اکبر. اور جس نے 13 صدیاں دور سے دیکھا نا وہ بھی پکار اٹھا، اس سے بھی نہ رہا گیا. اس نے کہا خورشید تھا کس زور پہ، خورشید تھا کس زور پہ، کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر، جب وہ رخ بے نقاب ہوا. جب وہ رخ بے نقاب ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور جس نے قریب سے دیکھا تھا نا اس نے کہا اذا تکلم رویت النور من بین ثنایاہ، جب وہ گفتگو فرماتے تھے نا تو ان کی گفتگو کا انداز یہ ہوتا کہ ان کے ثنایا سامنے دانتوں سے نور کی کرنیں پھر کے نکلا کرتی. اور جس نے 13 صدیاں 14 صدیاں دور سے دیکھا نا تو وہ کہنے لگا تو جو میرا یار نہیں دکھا، جنوں دیکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ کو نکال جو نکلے سیر کرن میں سارا گلشن کیس نوازے، کہ جے ہاتھوں کھلا وچ رکھدا ہاتھ کھلا تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے، نین نشیلے مست رسیلے، نین نشیلے مست رسیلے. اللہ اکبر. کہا نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا چگل سہاوے. اللہ جو اگڑے اکھ تے انج پہ جاوے جی میں کھل جاوے میں کھانا، تے جو کھولے پیٹ جلک دے، جو کھولے پیٹ جلک دے تے راہی راہ کھل جاوے. توبہ توبہ حجر سجدہ تے عالم سے بن نہ جاوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دیتا اپنا وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینا دیتا تیرا وچ نہ آوے. کیے یاد نظر وچ ہوگی جو آوے سو وک جاوے. خلق عہدے نے مو لئی دنیا ساری، کوئی ورنہ جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو دنیا سے کرے نظر نہ آئے. یہ میرے آقا ہے جن پہ آپ درود پڑھتے ہیں. اور آج یہ ذہن میں رکھ کے سوئیے گا کہ ہم نے اپنے آقا پہ درود اس لیے پڑھا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے حسین ہیں. تو دعا کیجیے ان میں محبت کے صدقے، اے مولا درود پڑھا تیرے محبوب پہ، اب ان میں محبت کے صدقے تم سے مانگتے ہیں تیرے محبوب کا دیدار. ہماری آنکھیں قابل تو نہیں ہیں کہ تیرے محبوب کا دیدار کریں، ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں. مولا پر اگر تو کرم فرما دے
تو ہمارے تو بیڑے پار ہیں نا، مولا ہم پہ کرم فرما دے، تو صاحب معبد کے صدقے اللہ ہم پہ کرم فرما دے، ہمیں اپنے پیارے محبوب کا دیدار نصیب فرما دے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس بیان کی درود پاک کی برکتیں مجھے آپ کو میسر فرما دے، آمین۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ اے مولا، ہم یہاں جتنے حاضر ہیں جنہوں نے درود پاک پڑھا، اس درود پاک کی محفل سجائی، مولا اس میں شامل ہوئے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، دنیا اور آخرت کی بلندیاں مقدر فرما دے، اس درود کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرما دے، مولا ہر پریشانی سے محفوظ فرما دے، مولا دارین کی سعادتیں مقدر فرما دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے، ہر قلت ذلت رسوائی پسپائی سے محفوظ فرما لے، جب تک زندہ رہیں اپنے پیارے نبی سے وفا کی توفیق مرحمت فرما دے، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔